والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، خوف و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالی کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. اور آگے سماعت فرمائے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والوں کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والوں کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والوں کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، اپنے دوست اور اپنے رشتہ داروں سے، عزیز اور قریب سے آپ کہہ دینا مرنے سے پہلے. شاعر اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دے نا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، تو لکھ دے نا کفن پر نام
لیوا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اور آگے سماعت فرمائیے۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اور پورے منقبت میں یہ جو شعر ہے اس کی جان ہے، منقبت کی جان ہے۔ شاعر فرماتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے، اور اس مہینے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت، سیرت اور تربیت کو بیان کی جاتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسینی اور حسینی دونوں سید ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتیں بھی موجود ہیں۔ صرف کرامتیں نہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ پوری دنیا میں سب سے بڑے محدث کا نام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پورے دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارے مفتیوں کو کہ دنیا میں جتنے بھی مفتی ہیں، تمام مفتیوں سے جو افضل مفتی ہے وہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کو تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی علم دنیا، آپ کی سیرت کو بھی سماعت فرمائیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، اے غوث اعظم، اے عبد القادر، تمہیں کب پتہ چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ تمہیں کب معلوم ہوا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر جو ہے 10 سال کی تھی، اور جب میں مدرسہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا تو ایک آواز آتی تھی، اے بچوں، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے، ان کے لیے راستے کو چھوڑ دیا کرو۔
تب مجھے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. یعنی یہ مت سمجھے کہ اس وقت حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا ولی بنے، بلکہ ایسا نہیں ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں کے شکم سے ہی اللہ کے ولی بن کر دنیا میں تشریف لائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیے تب آپ جا کر نبی بنے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اول بھی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ نبی کب ہوئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے اس وقت میں بھی اللہ کا نبی تھا، اس وقت میں اللہ کا نبی تھا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ماں کے شکم سے ولی بن کر دنیا میں تشریف لائے. یعنی جب آپ آئے تو چاند رات تھا، یعنی چاند رات تھی. جب رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، یعنی چاند رات جب ہو جائے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. لوگ کشمکش میں تھے، بہت سارے لوگ جو ہے سحری بھی کر لیے تھے. اور جب محلے کے علماء سے سوال دریافت کیے لوگوں نے کیا چاند نکل آیا ہے، تو ان علماء نے کہا کہ فلاں سید کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ صبح سے جو ہے اپنی ماں کا دودھ اپنے منہ میں پی لیا. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی خاص بچہ ہے. یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا اور بچے اور ہوتے ہیں لیکن میں خاص بچہ ہوں. میں جب دنیا میں تشریف لایا تو روزے سے تشریف لے کر آیا. یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے. اور بچے ہوتے ہیں تو جب بلوغیت کو پہنچ جاتے ہیں تب روزہ رکھتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس دین پیدا ہوئے اسی دین آپ نے روزہ رکھا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہے اور سب سے بڑا کرامت بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے آپ کے والد کون تھے، آپ کے نانا جان کون تھے اور آپ کی امی کون تھی؟ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے نانا جان کا نام حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے والدہ کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. باپ بھی اللہ کے ولی، نانا جان بھی اللہ کے ولی اور ماں بھی اللہ کے ولیہ. تب جا کر اس گھر میں ان لوگوں میں کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کے والد گرامی اتنے متقی اور پرہیزگار تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دریائے دجلہ کے کنارے سے جا رہے تھے. اس دریائے دجلہ میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا. یہ واقعہ آپ بارہا سن چکے ہیں، لیکن آپ کے دل و دماغ کو تازہ کرنے کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہر سال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جب مہینہ آتا ہے تو غوث اعظم کی شان و شوکت بیان کی جاتی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک بہتا ہوا سیب دریائے دجلہ سے آ رہا تھا. آپ کئی دنوں سے بھوکے تھے، آپ سفر کر رہے تھے. جب اس سیب کے اوپر آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے سیب کو اٹھایا اور اسے تناول فرما لیا، یعنی آپ نے اسے کھا لیا.
جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم نے اس سیب کو کھا لیے تو آپ کے دل میں ایک خشیت الہی پیدا ہو گیا کہ نہ جانے اس سیب کا مالک کون ہوگا. میں نے بنا پوچھے اس سیب کو کھا لیا. بنا پوچھے غوث اعظم کے والد نے سیب کو کھا لیا، حالانکہ وہ بہتا ہوا آ رہا تھا. کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اور آپ کی جوانی کی عمر ہے، 16-17 سال کی عمر ہے، لیکن آپ کے ایمان کو دیکھیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. نہ جانے اس سیب کو کھانے سے اگر میرے جسم میں یہ سیب پگھل جائے، گل جائے، اور یہ سیب خون کے شکل بن جائے تو نہ جانے اس سے خدا اور اس کے رسول بھی ناراض ہو سکتے ہیں. تو آپ جو ہے اسی سیب کو کھانے کی بنا پر آپ اس سیب کے مالک کو تلاش کرنے لگے. پہلے آپ سیدھے قدم جا رہے تھے، لیکن جب سیب کھانے کے بعد آپ الٹے قدم جا رہے ہیں. جاتے جاتے اس سیب کو معلوم کرتے کرتے آپ ایسی جگہ پہنچے کہ ایک سیب کے درخت کی ٹہنی جو ہے دریائے دجلہ سے لگا ہوا ہے. دریائے دجلہ کے اس کے شاخیں لگی ہوئی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سمجھ گئے کہ نہ جانے ہو سکتا ہے کہ کسی سیب کے درخت کے پھل گرا ہوگا اور بہتا ہوا جا رہا ہوگا اور میں نے اسے کھا لیا. جایا جائے اس سیب کے باغ والے کو تلاش کیا جائے کہ اس سیب کے رکھوالا کون ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. کہنے لگے حضور، میں نے بنا اجازت آپ کے درخت کا ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا. دیکھیے ولی کو پہچانتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ولی ہیں، اور آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ولی ہے. ولی نے ولی کو پہچان لیا. آپ دل ہی دل میں سمجھ لیں کہ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار نوجوان جو ایک سیب کھانے کے بنیاد پر جو ہے میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا اور کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے بعد کا ایک سیب کھا لیا ہے. وہ سمجھ گئے، کہنے لگے موقع اچھا ہے. انہوں نے 2 شرط رکھی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان نے 2 شرط رکھی. پہلی شرط یہ ہے کہ میرے باغ کا تمہیں دیکھ بھال کرنا ہوگا، اور سال بھی متعین ہوگا کہ 12 سال تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک اپاہج بیٹی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنا ہوگا، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے دونوں شرط کو مان لیے. 12 سال مکمل آپ نے باغ کی دیکھ بھال کی. جب 12 سال ختم ہو گیا تو دوسری شرط بھی آپ کے سامنے آ گئی. حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم نے جو شرط کی مانا تھا، تمہاری جو پہلی شرط مکمل ہو گئی، لیکن دوسری شرط تمہاری باقی ہے. چلو اب میری بیٹی سے نکاح کرو. اس سے پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان آپ کے والد محترم سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی اپاہج ہے، یعنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی ہے، زبان سے نہیں بول سکتی ہے، ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے، پیر سے چل کر دوسری جگہ نہیں جا سکتی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے شرط رکھی تھی. آپ نے شرط مان لیا تھا، لیکن کرنا ضروری ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ نکاح ہوا. جس طرح ہمارے اور آپ کے بیچ میں شادی ہوتی ہے
شادی کی پہلی رات دلہا اپنے دلہن کے کمرے میں جاتے ہیں، تو اسی طرح حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شریک حیات کے کمرے میں گئے۔ جب کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت حسین و جمیل خوبصورت دلہن کمرے میں موجود ہے۔ آپ نے الٹے قدم حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں گئے، جا کر کہنے لگے حضور کمرے میں آپ کی بیٹی نہیں بلکہ دوسری دلہن موجود ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اس کے پیر بھی سلامت ہے، اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کی زبان بھی سلامت ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہے۔ نہ جانے ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر میں نے 12 سال آپ کے باغ میں دیکھ بھال کیا، آپ کے باغ کی حفاظت کیا، دوسری غلطی اور ہو جائے تو مجھے پھر کتنے سال اللہ اس کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے اور کتنے سال آپ کی خدمت کرنا پڑے گا مجھے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان نے کہا کہ بیٹا یہی تمہاری مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کبھی بھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھی ہے، اسی لیے میں نے اس کو انجی کہا، اور شریعت کے حکم کے بغیر کبھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کی، اسی لیے میں نے اسے ہاتھ سے لولی کہا، اور وہ شریعت کے حکم کے بغیر اپنے قدم کو کبھی بھی باہر لے کر نہیں گئی، اسی لیے میں اسے لبڑی کہا، اور میں نے اسے اس لیے گروگی کہا کہ وہ اپنی زبان سے کبھی بھی شریعت کے خلاف ایک لفظ بھی اس نے نہیں کہا، بلکہ حقیقت میں یہی تمہاری دلہن ہے۔ جب والد اتنے متقی ہوں گے، والدہ اتنا پرہیزگار ہوگی، اللہ کی ولیہ ہوگی، تب جا کر اس گھر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ماں کے شکم میں موجود ہے۔ آپ کے گھر کے دروازے میں ایک فقیر آتا ہے، فقیر بھی اللہ والے، ایک ہوتا ہے بھکاری، ایک ہوتا ہے فقیر۔ بھکاری اسے کہا جاتا ہے جو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دنیا والوں سے مانگے، اسے بھکاری کہا جاتا ہے، اور فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا ان کے قدموں میں آ جائے، اسے فقیر کہا جاتا ہے، اسے بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک دن یہ فقیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے میں آئے، آ کر سلام کیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر سے کوئی جواب نہیں آیا، وہ فقیر چلے گئے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، بلکہ آپ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے تھے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچوں کے ساتھ تھے تو اسی فقیر کا گزر ہوا، پھر فقیر نے بچوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے بچوں۔ سب بچوں نے ایک بار جواب دیا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بار جواب دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بار جواب دیا۔ وہ فقیر اس بچے کے قریب گئے، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قریب گئے، جا کر کہنے لگے، اے بیٹا تم نے 2 بار کیوں سلام کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک بار ابھی کا میں نے سلام کا جواب دیا، اور ایک بار اس وقت کا سلام کا جواب دیا جب آپ ہمارے دروازے کے پاس گئے تھے، اور اس وقت میں ماں کے شکم میں موجود تھا، میں نے دونوں سلام کے جواب آپ کو دے دیا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ماں کے شکم میں بھی سنتے تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں معلوم، جب غوث کا مقام یہ ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
علم دین حاصل کرنے کے بعد راستے سے گزر رہے تھے، اس راستے میں ایک بیل بندھا ہوا تھا، یعنی ایک گائے یا بیل جو بھی سمجھے وہ بندھا ہوا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چاہا کہ میں تھوڑا اس سے مذاق کر لوں گائے سے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گائے کے دھوم کو پکڑنا چاہا تو گائے نے پلٹ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دی، اے عبد القادر، تم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گئے ہو، تم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ جانور بھی بول سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے اسے زوال عطا فرماتا ہے، بلکہ اللہ کے ولی کا جو ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے ولی کا جو ہو جاتا ہے اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں، اللہ کے ولی کا جو ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اللہ کے ولی کا جو ہو جاتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے ولیوں سے محبت کیجیے۔ اللہ کے ولی دنیا میں بھی ہمارا کام آئیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ شاعر نے کہا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کیا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ انہیں دنیا کا خوف ہوتا ہے نہ انہیں آخرت کا غم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔